السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم اساتذہ کلیہ اور قابل قدر طالبات کلیہ، جس موضوع کے تحت مجھے لب کشائی کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہے تحریک آزادی میں اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی قربانیاں۔ اس موضوع پر ابھی آپ نے ایک طالبات سے بہت کچھ باتیں سنی، اسی میں کچھ ترمیم کرتے ہوئے میں آپ کے آگے بات رکھوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بچپن سے لے کر اپنی اسکول کی آخری تعلیم تک ہم یہی سبق پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ پوری تحریک آزادی 1850 پر 7 سے لے کر 1947 تک رہی۔ بارہا جہاں بھی آزادی کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے، 1850 پر 7 سے لے کر 1947 کے درمیان کی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم سے چھپا دیا جاتا ہے۔ آخر کیا مقصد ہے؟ دیکھیں کہ اس سے پہلے کی تاریخ کیا تھی۔ 1490 پر 8 عیسوی میں پورچگل سے ایک قافلہ آتا ہے جس کے ساتھ واسکو ڈی گاما اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کر بحری راستے سے، سمندری راستے سے ہندوستان کا سفر طے کرتا ہے۔ ہندوستان میں آ کر کلکتہ کی دارالحکومت، بنگال کی دارالحکومت کلکتہ میں اپنے تجارتی سفر کا آغاز کرتا ہے اور تجارتی منافع حاصل کر کے ملک عزیز ہندوستان سے واپس لوٹتا ہے۔ جب پورچگل کے تاجروں کے اس منافع کو یورپی ممالک نے دیکھا تو یورپ کے کئی ممالک کے مختلف تاجروں نے مل کر 1601 عیسوی میں لندن میں ایک پلان بنایا کہ ہندوستان میں تجارت کا کام کیا جائے، تجارت کی جائے، جس کے ذریعے سے ہندوستان سے بہت کچھ منافع حاصل ہو سکتا ہے اور منافع کے ساتھ ساتھ ہم ہندوستان پر حکومت بھی کر سکتے ہیں۔ تو 1601 عیسوی میں یہ قافلہ لندن سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ہندوستان آیا۔ اس وقت ہندوستان میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت چلا کرتی تھی۔ دیکھیے 1601 عیسوی میں ہندوستان انگریز آیا، وہاں سے لے کر 1947 تک کی تاریخ ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے ہر صفحے پر مسلم مجاہدین کے خون سے لت پت ہیں۔ جذبہ آزادی سے سرشار مسلم مجاہدین اپنے تہذیب و ثقافت اور مذہب و ملت کی بقا کے لیے سر بکفن ہمیشہ میدان جہاد میں اترے رہے۔ اس تاریخ کو ہمیشہ ہم سے چھپا دیا گیا۔ کیوں؟ 1850 پر 7 کی یہ تحریک یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کی آمیزش ہوئی۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں نے مل کر کام کیا، تو سب سے پہلے غیر مسلموں نے 1850 پر 7 میں قدم اٹھایا۔ 1850 پر 7 سے پہلے 1601 عیسوی سے لے کر 1850 پر 7 تک جو کچھ کردار رہا وہ سب کا سب مسلمانوں کا رہا۔ دیکھیے اسلاف کی قربانیاں کیا رہی۔ 1601 عیسوی میں برطانیہ سے، لندن سے ایک قافلہ ہندوستان آتا ہے۔ جہاں جہانگیر کی حکومت تھی تو جہانگیر کی اجازت اور پرمیشن سے ہندوستان میں تجارت کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، شروع کرتے ہیں۔ یہ تجارت کا سلسلہ جہاں آندھرا سے شروع ہوا تھا، وہاں سے لے کر پنجاب تک، سورت تک پھیل جاتا ہے۔ ایک ریاست کے بعد ایک دوسری ریاست کے بعد تیسری ریاست، ایک کے بعد ایک جگہ انگریز اپنی تجارت کو پھیلاتے جاتے ہیں۔ دیکھیے جب تک مغلیہ سلطنت باقی رہی، جب تک مرکز دہلی میں مغلیہ سلطنت باقی رہی، اس وقت تک انگریزوں کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا کوئی راستہ ہموار نہ ہو سکا۔
اس وقت تک ہندوستان پر حکومت کرنے کا کوئی راستہ ہموار نہ ہو سکا. جب اورنگزیب کی وفات ہوئی، اورنگزیب کا انتقال ہوا، مرکز کمزور پڑ گیا، دہلی میں حکومت کرنے کے لیے کوئی بادشاہ موجود نہ تھا، تو اس وقت انگریزوں نے دہلی پر حکومت کی اور ہندوستان کے مرکز پر قبضہ کرتے ہوئے پورے ہندوستان کو قبضہ کرنے کا پلان بنایا اور منصوبہ بنایا. اس منصوبے کو بھانپتے ہوئے، اس منصوبے کو سمجھتے ہوئے کلکتہ کے نواب سراج الدولہ نے اپنا ایک لشکر تیار کیا تاکہ ان انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جا سکے، یہ غیر ملکی انگریز کو ہندوستان سے بھگایا جا سکے. لیکن انگریزوں کی ہمیشہ منصوبہ بندی رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ کسی بھی صورت شکست نہیں دے سکتے، مسلمانوں کو کسی بھی صورت شکست نہیں دے سکتے. انگریزوں نے پلان بنا کر جو نواب سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا میر جعفر، اسے خرید کر اپنے فیور میں کیا اور اس کو خرید کر اسی کی غداری کے ذریعے نواب سراج الدولہ کی وفات ہوئی، نواب سراج الدولہ کو ختم کروا دیا. میدان پلاسی میں نواب سراج الدولہ کی شہادت واقع ہوئی. آپ کی شہادت کے بعد ساؤتھ انڈیا میں سری رنگ پٹنم کے مجاہد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو احساس ہوا کہ انگریز کے مقاصد کیا ہیں، انگریز کی نیت کیا ہے، کہ اب یہ ایک بادشاہ پر حملہ کرا کے ان کو شکست دے کر اب کلکتہ پر ان کا حملہ ہو چکا ہے، قبضہ ہو چکا ہے. اب ان کے اختیارات اور ان کی سوچ کو بھانپتے ہوئے انہوں نے سمجھا کہ اگر ہندوستان سے انگریز کو باہر نہ کیا جائے تو اب انگریز پورے ملک پر قابض ہو جائیں گے اور پورے ہندوستان کو غلام بنا لیں گے. تو انگریز کی پلاننگ کے مطابق ایک ریاست کے بعد دوسری ریاست کو اپنے قبضے میں کرتے گئے، کنٹرول میں کرتے گئے. لیکن سری رنگ پٹنم میں، میسور کے قریب ایک علاقہ سری رنگ پٹنم میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو میر صادق جیسے غدار کے ذریعے آپ رحمہ اللہ کو بھی شہید کروا دیا گیا. دیکھیے، ہم ہمیشہ اپنوں سے شکست کھائے ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دشمن کے اندر ہمیں شکست دینے کی طاقت نہ رہی، دشمن کے اندر ہمیں ہرانے کی طاقت نہ رہی. دشمن نے ہمیں ہرایا اور ہمیں شکست دیا تو اپنوں کو استعمال کر کے شکست دیا. ہم کبھی شکست کھائیں تو اپنوں کی تکلیف سے شکست کھائیں، اپنوں کی غداری سے ہم شکست کھائیں. کلکتہ میں، بنگال میں میر جعفر کی غداری سے مسلمان شکست کھائے اور مجاہدین آزادی شکست کھائے، تو ساؤتھ انڈیا میں میر صادق کی غداری سے شکست کھائے. اور آگے بڑے سلسلے کو، ان دونوں کی غداری کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن. کہ ان لوگوں کی غداری نے دین کو سر عام ننگا کیا، ملت کو سر عام ننگا کیا، پوری وطن کو سر عام ننگا کیا ان دو لوگوں کی غداری نے. سلسلہ آگے بڑھا. جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی، ان کی شہادت واقع ہوئی، تو یہ اتنا بڑا سانحہ تھا اور انگریزوں کے حق میں اتنی بڑی جیت تھی کہ انگریز کا جو سپہ سالار تھا آپ کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج کے بعد ہمارے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتا ہے. تو مختلف طریقے سے مسلمانوں پر اور پورے ہندوستان میں رہنے والوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، مختلف طریقے سے ہندوستانیوں کو ستایا گیا، مختلف طریقے سے ہندوستانیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، پھانسی پر چڑھائے گئے. دیکھیے، سزائیں مختلف رہی، قربانیاں مختلف رہی. اس کے چند سال بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سارے لوگوں کے اندر آزادی کی ذہن سازی کرنے لگے کہ ملک عزیز ہندوستان کو غیر ملکی انگریزوں سے آزاد کرانا ہے. آپ کی وفات کے بعد شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا پورے ہندوستانیوں کے نام کہ آج ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہندوستان کا ایک ایک فرد جہاد کے میدان میں اتر کر ہندوستان کو غیر ملکی انگریزوں سے آزاد کرایا جائے. دیکھیے، مختلف طریقے سے، مختلف مراحل سے گزر کر مجاہدین آزادی نے اپنی اپنی تحریکیں چلائیں، مجاہدین آزادی نے اپنی اپنی کوششیں کی، مختلف طریقے سے انہیں قربانیاں دینی پڑی، مختلف طریقے سے انہیں ستایا گیا. اس میں مشہور دو قربانیاں میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں. سب سے بڑی قربانی، عظیم قربانی علماء صادق پور کی.
علماء صادق پور کی قربانی، کہ علماء صادق پور کی جو قربانیاں تھیں، ان کی جو کوششیں تھیں، ان کا جو مجاہدہ تھا، ابھی آپ نے سنا کہ جس کی گواہی خود ملک کے سب سے پہلے وزیر اعظم نے دی تھی کہ اگر ان کی تمام کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور محض علماء صادق پور کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری نظر آئیں گی۔ دیکھیے علماء صادق پور، عید کا دن تھا، عید کا دن تھا، احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر کے اوپر انگریز بلڈوزر چلاتا ہے۔ عید کے دن جہاں سب لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، انگریز ان کے گھروں پر بلڈوزر چلاتا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی اور عزتوں پر حملہ ہوتا ہے، بچوں کو غلام بنائے جاتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ اس سے پہلے تحریک شہیدین وجود میں آئی، تحریک شہیدین وجود میں آئی۔ سید احمد شہید اپنے درس میں بیٹھ کر درس دے رہے تھے، اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے، ایک خط ان کے نام موصول ہوا۔ خط کھول کر دیکھتے ہیں، ایک عورت کی جانب سے آیا ہوا خط ہے۔ عورت اپنے خط میں لکھتی ہے، اپنی درخواست میں لکھتی ہے، دیکھو ہم پر انگریزوں کا ظلم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، انگریزوں کا ظلم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ایک لفظ میں کہیں تو ہمارے پیٹوں میں انگریزوں کے بچے پل رہے ہیں، ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ انگریز زبردستی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ درس کی کتاب کو بند کر کے سارے طلباء کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد جہاد ہم پر فرض ہو گیا، آج تعلیم بند ہے، انگریز کو جب تک اس ملک سے نہ بھگایا جائے اس وقت ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دیکھیں ان کو بھی شکست دینے والے، ان کو بھی جامع شہادت پلانے والے یا ان کو بھی وفات سے دوچار کرنے والے یہی غدار افغان سردار تھے جو نام نہاد مسلمان تھے۔ انہوں نے غداری کے ذریعے سید احمد شہید اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے حق میں غداری کر کے ان کے انتقال اور وفات کے سبب بنے۔ دیکھیے ان کی قربانیاں ایسی تھیں کہ ایک مرتبہ انگریز نے یہ کوشش کی 1850 میں جب ہندو مسلم اتحاد ہوا، سب نے مل کر ایک تدبیر کی کہ سب مل کر ہندوستان میں جہاد کریں گے اور ہندوستان میں آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ انگریزوں نے ایک منصوبہ بندی کی، چلو جب ہندو مسلم اتحاد ہو چکا سب سے پہلے ان کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں، ان کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ اس کے لیے ایک تدبیر اپنائی کہ سور کا جو گوشت اور ہڈیاں ہیں اس کو آٹے میں ملا دیا جائے اور بات پھیلا دی جائے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کچھ برعکس نکلا کہ ہندو مسلم ایک ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے لگے اور انگریز فوج میں جو مسلمان فوجی تھے یا ہندو فوجی تھے وہ لوگ بھی بغاوت پر اتر آئے کہ آپ ہندو مسلم کے درمیان تفریق ڈال رہے ہیں، جدائی ڈال رہے ہیں۔ ان کی سزا کچھ یوں تھی کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پوری دہلی جہاں جہاں درخت نظر آتا، ہر درخت پر ایک ایک مجاہد آزادی کی لاش لٹکی ہوئی نظر آتی۔ ہر درخت پر چاندنی چوک سے لے کر جتنی نئی دہلی میں جتنی چوک تھے سارے چوکوں کے ہر درخت کے ہر شاخ پر ایک ایک مجاہد کی لاش نظر آتی، ایک مجاہد آزادی کی لاش لٹکائی جاتی۔ اتنے مجاہدین آزادی نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے قربانی دی۔ دوسرا نمونہ میں آپ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے آزادی کی جنگ کی نام، آزادی کے جہاد کی باری جب آتی ہے بارہا ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ مسلم مجاہدین کو کالے پانی کی سزا دی گئی، مسلم مجاہدین کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ یہ سزا کیا تھی؟ انڈومان نکوبار آئی لینڈ آپ سنے ہوں گے، انڈومان نکوبار جزیرے میں ایسے کرتے جو جن سے بغاوت کا اندیشہ ہوتا، جن سے خلاف آواز اٹھانے کا اندیشہ ہوتا، سب کو انگریز انڈومان نکوبار جزیرے میں بھیج دیتے ہیں، اس جزیرے میں بھیج دیتے جہاں سے آنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہوتا۔ دیکھیے سب سے پہلا قافلہ قیدیوں کا جب وہاں پہنچا وہاں کا منظر کچھ یوں تھا کہ قدم جیسے ہی جزیرے پر رکھتے ہیں قدم قدم پر بچھو، قدم قدم پر سانپ، قدم قدم پر کیڑے مکوڑے، زہریلی آب و ہوا، اوپر سے روشنی آنے کے لیے اتنے گھنے جنگلات کہ سورج کی کرنیں چھن کر بھی زمین پر نہیں اتر سکتی تھی۔ اتنی خوفناک جگہ وہاں قیدیوں کو قید کیا گیا، رکھا گیا، اور وہاں صرف رکھنے کی بات نہیں تھی، صبح سے لے کر شام تک قیدیوں سے جنگل کی صفائی کرواتے، درخت کٹواتے، جو بیمار ہو کوئی پرواہ نہیں، درخت کاٹنا ان کا کام تھا، جنگل کی صفائی ان کا پیشہ تھا۔ جو شخص صفائی سے کتراتا اسے بڑا پیٹتے، بڑا مارتے، بڑا ستاتے، اور جیسے ہی شام ہوتی اس وقت بھی آزادی نہ تھی کہ شام ہونے کے ساتھ ساتھ زنجیروں سے جکڑ کے رکھ دیا جاتا،
زنجیروں سے جکڑ کے رکھ دیا جاتا. ایک دور ایسا آیا جب قافلوں پر قافلے انڈومان نکوبار کے جزیرے کو بھیجے جاتے رہے اور قیدیوں پر قیدی اس جزیرے کی صفائی کرتے گئے, تو آخر کار جزیرے کی صفائی مکمل ہو کے وہاں ایک قید خانہ تعمیر کیا گیا جو آج بھی سیلولر جیل کے نام سے موسوم ہے اور موجود ہے. آج بھی ہندوستان میں اگر کسی کو سزائے موت سنانی ہے تو اس قیدی کو اسی جیل میں بھیجا جاتا ہے. جیل کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ اتنی اونچی جگہ یا اتنی اونچی عمارت کہ اوپر باہر سے تالا ڈال کر اوپر کے سوراخ سے تالا چابی اندر پھینک دی جاتی ہے کہ اندر رہنے والے قیدی کو بھی یہ ممکن نہیں کہ اندر رہ کر باہر سے تالا کھول سکے, اور مرتے دم تک مجھے قیدی وہی رہے گا جو اس کو غذا ملے گی وہی کھائے گا, وہی پیے گا, وہی رہے گا, اور وہی حاجت ہوگی, وہی غلاظت ہوگی, وہیں سوئے گا, وہیں رہے گا. ایسی سزاؤں سے دوچار کر کے مجاہدین کو ان لوگوں نے تکلیف دینے کی کوشش کی, ستانے کی کوشش کی. اس کے بعد 1850 کی تاریخ آئی کہ 1850 میں ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے سارے لوگوں نے مل کر کوشش کی, سارے لوگوں نے مل کر جہاد کیا کہ اس ملک کو آزاد کرایا جائے. یہی وجہ ہے کہ 1850 سے پہلے کی پوری کوشش اور پورا جہاد محض مسلمانوں کا رہا, محض مسلمان مجاہدین کا رہا, محض مسلمان مجاہدین کی قربانیاں رہیں. اس کو بھلانے کی خاطر, اس کو فراموش کرانے کی خاطر کتابوں سے اس سبق کو مٹا دیا جاتا ہے, چھپا دیا جاتا ہے. دیکھیے تاریخ تو ہم پڑھ لیتے ہیں, تاریخ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ قصے کہانیاں سنائے جائیں. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اتنی قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کیا گیا. تو 14 اگست کی شب میں اعلان ہوا کہ ہندوستان آزاد ہوا, اور 15 اگست کو ہر سال ہندوستان میں یوم آزادی کے نام سے منایا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ دیکھیے آزادی صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے, آزادی صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے. شاعر کی زبانی میں کہوں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال پہلے بات کی تھی, لیکن آزادی کے بعد کی صورتحال یہ رہی کہ کسی شاعر نے کہا, شاید برا لگے گا تم کو بیاں ہمارا, شاید برا لگے گا تم کو بیاں ہمارا, وہ طور وہ طریقہ اب ہے کہاں ہمارا, وہ بات تھی کبھی کہ شاعر نے جب کہا تھا, وہ بات تھی کبھی کہ شاعر نے جب کہا تھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. کہاں کی آزادی؟ آزادی کا ٹائٹل تو لگا دیا گیا, آزادی کا ٹائٹل لگانے کے بعد مذہبی آزادی ہم سے چھین لی گئی, عقیدے کی آزادی ہم سے چھین لی گئی, دستوری آزادی ہم سے چھین لی گئی, مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہم سے چھین لی گئی, عبادتوں پر حملے ہوئے, عبادتوں پر پابندیاں ہوئی, شخصی تشخص پامال ہوتا رہا, مذہب و ملت کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہیں. جہاں قدم قدم پر قید ہی قید و بند کی صعوبتیں ہوں, آزادی کس نام کی اور آزادی کس بات کی؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے, جنگ آزادی اپنے اندر کئی پیغامات رکھتی ہے. سارے پیغامات میں ایک بنیادی پیغام یہ ہے, اپنے حقوق اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنا حق اگر لینا چاہتے ہیں, اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھیں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں. جو قوم اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چھوڑ دیتی ہے وہ قوم تاریخ میں ہمیشہ غلامی کی زندگی گزارتی نظر آئی ہے. جس قوم نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چھوڑ دیا اس قوم کو ہمیشہ تاریخ میں غلام بنایا گیا ہے, اس قوم کو ہمیشہ تاریخ میں ستایا گیا ہے, ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھیں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں. جب تک ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک ہمیں اپنے حقوق ملنے والے
والے نہیں. شریعت بھی اسی بات کی اجازت دیتی ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا بصیرا. کہ شریعت نے بھی اس بات کی اجازت دی کہ دیکھو بے جا گفتگو کرنے, بے جا ہنگامہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں. جہاں تمہارے حقوق لٹ رہے ہوں, جہاں تمہارے حقوق پر حملہ ہو رہا ہو, وہاں تمہیں کھلی اجازت ہے کہ تم آگے بڑھ کر آواز اٹھا سکتے ہو. خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. تاریخ گواہ ہے ہم ماضی میں بھی ہندوستان کے حق میں وفادار رہے, حال میں بھی وفادار ہیں اور مستقبل میں بھی وفادار رہیں گے. جو لوگ بھی ہندوستان کے خلاف بغاوت اور ہندوستان کے امن کو مٹانے کی کوشش کریں گے, ہم ان کے خلاف بغاوت کریں گے, ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ماضی کے واقعات کو چراغ راہ بناتے ہوئے سفر منزل اور سفر حیات طے کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ملک عزیز ہندوستان کو پرامن ملک بنائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.